ہے کہ جو ایجنگ کی جین ہے اس کا فیمیل مائز پہ اتنا اس طرح سے اسٹرانگ افیکٹ نہیں ہوا، اور ابھی اس پہ وہ مزید وہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ وہ اس کو ڈائبیٹک سے بھی وہ ریلیٹ کر رہے ہیں، اور مے بی دا ٹائم آ جائے کہ جب وہ اینٹی ایجنگ تھراپی جینز کے ذریعے سے بھی کر سکیں۔ The rate at which a person ages is determined by both genetics and environments، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دونوں چیزیں ہیں۔ Taking regular exercise can help to delay the effects of time، کہ وہی جو صحت کے بارے میں میئرز ہیں کچھ آگے بھی آ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ لیں گے تو اس سے وہ پروسیس ڈیلے ہو سکتا ہے۔ ڈفرینٹ پارٹس آف آور باڈی ایج ایٹ ڈفرینٹ ٹائم، اب پارٹ وائز آ رہا ہے کہ ہماری جو باڈی کی ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان میں کب کب جو ہے وہ ایجنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جو موسٹ الارمنگ بینگ دا برین اینڈ لنگس، یہ دو بہت امپورٹنٹ ہے، برین اینڈ لنگس، ان کی جو ایجنگ ہے۔ برین کی ایجنگ جو ہے یہ ویری امیزنگ ہے کہ سٹارٹس ایٹ دی ایج آف 20، ویری اسٹرینج، جب میں نے بھی پڑھا اس کو۔ As we get older, the number of nerve cells or neurons، دیکھیں جو دماغ ہے اس میں نیورونز ہیں، نرو سیل ہیں، اور ان کی ہم نے کہا کہ وہ اتنی جلدی ریپلیس نہیں ہوتے جیسے باڈی سیل ہے، اور یہ ہم اراؤنڈ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں 100 بلین ہوتے ہیں نیورونز، جو آپ کی وہ سارا تھاٹ ڈسک ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ 20 کے بعد وہ شروع کرتے ہیں ڈکلائن ہونا، اور 40 کے بعد جا کے 10,000 پر ڈے نرو سیلز جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ یہ ایک مطلب رف فگر، یہ انڈیویجول ویریشن ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو پوری پاپولیشن کا جو انہیں کہ 10,000، اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ جب تمہاری عمر بڑھتی ہے تو تم بھولنا شروع ہو جاتے ہو۔ ان آیات کو بھی آپ اپنے پس منظر میں ضرور رکھیے جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ What does a normally aging brain look like؟ ہوتا کیا، یہ الزائمر جیسے وہ آ جاتی ہے، وہ بھی جین سے اور اس سے ریلیٹڈ ہے کہ اس کی ڈیکلائن ود میموری ہے، وہ ٹرانسفر نہیں کر پا رہے ہوتے ان انفارمیشن کو۔ At older ages gradual loss is the ability to retain new information or to recall the past۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی جو رینج آف موشن ہے، اسپیڈ ہے، اور ویژن ہے اور ہیئرنگ ہے، ان سب میں جو ہے وہ ڈیٹیریوریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا جو گٹ سسٹم ہے، جو نظام ہضم ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایجنگ سٹارٹ ایٹ 55، اور اس میں ہوتا ہے کہ 55 کے بعد جو ہے وہ کانسٹیپیشن کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ڈائجیشن کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں اسپیشلی آپ کا اسٹامک، لیور، پینکریاس، اسمال انٹسٹائن، یہ سارے جو ہے وہ کام چھڑنا، اور بوڑھے لوگوں میں آپ کو دیکھا بڑی پرابلم ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب جوان تھے ہم لکڑ کھائیں جو کھائیں ہضم ہو جاتی تھی، اب ہوتی نہیں۔ تو ریزن یہ ہے کہ وہ آ رہی ایجنگ ہے، یہ نیچرل ہے، یہ اب نارمل چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد لنگز، یہ پھر وہ شروع میں بھی لگا کہ یہ بڑی الارمنگ ہے۔ برین اور لنگز دونوں 20 کے بعد آفٹر 20 اس میں سٹارٹ ہوتی ہے، اور لنگز کیپیسٹی سلو سٹارٹ ٹو ڈیکریز فرام دی ایج آف 20، اینڈ بائی دی ایج آف 40 سم پیپل آر آلریڈی ایکسپیرینسنگ بریتھ لیسنس۔ 40 کے بعد سانس کی پرابلم، سانس پھولنا ہو گیا، دوڑ نہیں سکتے، یار میں ایسے ہو رہا ہوں۔ تو یہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ آپ کی جو مسلز ہیں ان میں جو یہ ساری ایجنگ کا افیکٹ آ رہا ہے۔ بلیڈر، یہ جو آپ کا یورینری سسٹم ہے، پیشاب وغیرہ، اس کے لیے دیکھیں یہ 65 پہ شروع ہوتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو اس میں وہ تقریباً 2 کپ آف یورین اس کو وہ یورین ہولڈ کر سکتا ہے، لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے تو وہ اس سے ہاف ہو جاتا ہے، اور اسی لیے وہ بوڑھے لوگ بار بار رات کو اٹھ کے بیچاروں کو جانا پڑتا ہے ٹوائلٹ، کی وہ کیپیسٹی نہیں رہتی اس کی، اس کو رکھنے کی، ڈیو ٹو ایجنگ۔ اس کے بعد وائس، آپ کی جو آواز ہے، یہ پھر 65 کے بعد جو آواز جو ہے اس میں بھی شروع ہو جاتی ہے، آواز بھی ایسی نہیں رہتی، آواز میں جو ہے نا وہ بھی وہ جو لیرنگس ہے، وہ سافٹ وائس باکس میں جو سافٹ ٹیشو ہے اس کے اندر جا کے جو اس کی پچ ہے وہ افیکٹ کرتی ہے، اور اس میں لاؤڈنیس اور اس کی کوالٹی آف وائس کے عورتوں میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، لوور ان پچ، اور مردوں میں جو تھنر اور ہائر ہو جاتی ہے۔ تو یہ آواز سے بھی اگر آپ کسی کو نہیں پہچان دیکھا تو فون پہ بھی کرے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ایج کتنی ہوگی، تو ڈیو ٹو دیٹ اس کی جو ٹیشو ہے۔ آئیز، آنکھوں کی جو ہے وہ 40 کے بعد شروع ہو جاتی ہے، اکثر دیکھا لوگوں کو ریڈنگ گلاسز کی ضرورت پڑ جاتی ہے آفٹر 40، تو یہ بھی اس ریزن سے ہے۔ اس کے بعد ہارٹ کا سٹارٹ ہے 40، کہ اس میں جو
بلڈ جو پمپ کر رہا ہے افیکٹولی باڈی میں، کیونکہ یہ مسلز جو ہیں ہارٹ کے، یہ واحد مسلز ہیں کہ ایک تو بہت اسٹرانگ ہے پوری باڈی میں، دوسری ان کو ریسٹ نہیں ہے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، انوالنٹری، اس نے ہر وقت چلتے ہی رہنا ہے. لیکن اس میں بھی ظاہر ہے مطلب اس کی بھی ایک ایج ہے، اس کے سیلز کی بھی ایج ہے، اس کی الاسٹیسٹی ہے، باقی جو فیکٹرز ہیں وہ الگ ہیں، لیکن تمام چیزیں اگر وہ نارمل رہیں، کولیسٹرول نارمل رہے، سارا کچھ، اس کے باوجود ظاہر ہے اس میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے گی. اور اس میں بھی جو ہے وہ مین اوور 45 اور وومین 55، وومین کی ویسے بھی ایوریج ایج زیادہ ہے یہاں بھی، باقی بھی جگہوں پہ بھی، تو ان کا دل شاید جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. پر لیور، اب لیور سب سے کم ہوتی ہے، لیور کا جو سب سے جو ہے وہ لیٹ افیکٹ شروع ہوتا ہے ایجنگ پہ. اور لیور میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک ہیلدی آدمی کا لیور اگر کاٹ کے دوسرے کو دے بھی دیا ہے نا، تو وہ ریجنریشن سے دوبارہ بنا لیتا ہے. تو وہ اب کسی کو ہیلدی آدمی کسی کو ڈونیٹ بھی کر سکتا ہے، اس میں ریجنریشن پاور اللہ نے دی ہے. اور اس کا میں نے پڑھا تھا کہ اگر لیور میں جو کیمیکل پروسیس ہو رہے ہیں اس کو اگر دنیا میں ایک پلانٹ لگایا جائے تو بہت بڑے سٹی کے لیول اتنا بڑا کیمیکل پلانٹ لگے گا جو ہمارے لیور میں کام ہو رہے تھے. کڈنیز، کڈنی کی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آفٹر 50، اور اس میں جو نیفرونز ہوتے ہیں وہ جو ریموو کرتے ہیں بلڈ سے وہ امپیورٹیز، اس میں پرابلم آتی ہے. اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ ہے پروسٹیٹ فار دا مین، اسٹارٹس ایجنگ آفٹر 50. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو سائز ہے پروسٹیٹ گلینڈ میلز میں جو ہوتا ہے اس میں اس کا سائز بڑھنا شروع ہوتا ہے. نارملی اس کا سائز جو ہے وہ والنٹ کے برابر ہوتا ہے، لیکن ڈیو ٹو دی ایجنگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹے وہ کنوں کے برابر چلا جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ پریشر دیتا ہے یورینری سسٹم پہ، اور لوگوں کو بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. تو ریزن ہوتی ہے کہ پروسٹیٹ ان کا بڑھ چکا ہوتا ہے، دے نیڈ سرجری، تو پروسٹیٹ کی وجہ سے بار بار بیچارے جاتے ہیں. اب اس میں وہ جو